ناظرین السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج جو ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے وہ پروگرام آپ کے متفرق سوالات پر ہے. وہ سوالات جو آپ ہمیں وقتاً فوقتاً ای میلز کے ذریعے سے SMS کے ذریعے سے پوچھتے رہے ہیں, آج ہم ان پر گفتگو کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو آڈینس ہے ان کے ذہنوں میں بھی جو سوالات ہیں وہ ہم جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب, سب سے پہلے میں جو ای میلز پر سوالات آتے ہیں, اور ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں ای میلز پر جو ایک ہی نوعیت کے ہوتے ہیں, تو ہم ان کو یکجا کر کے ایک پوچھ لیتے ہیں سوال, اور اس وجہ سے ہم جو سائل ہے اس کا نام یہاں پر ڈسکلوز نہیں کر رہے. جاوید صاحب, ایک سوال یہ آیا ہے کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں کو اس کی وراثت میں حصہ تو دیا جاتا ہے, لیکن ایک یہ بھی بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر وہ بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اب اس کا پوتا موجود ہے تو پوتا جو ہے وہ وراثت سے محروم کر دیا جائے گا. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو اس معاملے میں اپنا نقطہ نظر بیان کر چکا ہوں. میری کتاب مقامات میں وہ مضمون موجود ہے جس میں نے اس کے دلائل بھی دے دیے ہیں کہ اس کو اس کے باپ کی میراث ملنی چاہیے, اور یہی صحیح اصول بھی ہے. اس پر جو اعتراضات عام طور پر کیے جاتے ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو قابل اعتراض سمجھا جائے. یہ بات البتہ میں واضح کر دوں کہ یہ سرتسر ایک اجتہادی معاملہ ہے. یعنی قرآن مجید نے جو میراث میں حصے بیان کر دیے ہیں یہ ان میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں ہے, ایک اجتہادی معاملہ ہے. اس میں ہم قرآن مجید کے اختیار کردہ اصولوں کو سامنے رکھ کے رائے قائم کرتے ہیں. تو چنانچہ میری اس معاملے میں رائے یہی ہے کہ اس کو اس کے باپ کا حصہ جتنا اس کے لیے تھا وہی ملے گا, اور وہی اگر 2 یا 4 یا 5 ہے تو ان میں تقسیم کر دیا جائے گا, گویا وہ باپ کی میراث لیں گے. میں نے پھر عرض کیا کہ اس کے اوپر صرف چند عقلی اعتراضات کیے جاتے تھے, ان کا میں نے تفصیل سے جواب دے دیا ہے. ان میں سے کسی اعتراض کو بھی آپ زیر بحث لائیں گے تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا. گویا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پوتا ہے وہ اپنے فوت شدہ باپ کا قائم مقام ہے؟ بالکل ایسے ہی ہوگا. یعنی جو اس کے باپ کو میراث ملنی تھی, مثال کے طور پر ایک آدمی دنیا سے رخصت ہوا, اس کے 4 بیٹے تھے, ان میں سے ایک بیٹا پہلے فوت ہو چکا تھا, اس کی اولاد کو اس کے باپ کا حصہ مل جائے گا. یعنی اب ظاہر ہے کہ جب اس کے باپ کا حصہ ملے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 3 لوگ ہوں, 4 ہوں, 5 ہوں, تو ان میں وہ ایک ہی حصہ اس اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے گا جو قرآن نے اصول بتایا ہے. یعنی اگر لڑکے اور لڑکیاں ہیں تو 1:2 سے تقسیم ہو جائے گا, سب لڑکے ہیں تو ان کو سب مل جائے گا, صرف لڑکیاں ہیں تو 2/3 ان کو مل جائے گا. اچھا جاوید صاحب, ایک اور سوال یہ ہے میرے پاس کہ یہ جو قربانی کرتے ہیں ہم, یہ قربانی واجب ہے یا نفل عبادت ہے؟ کیونکہ فقہ حنفی میں اسے واجب قرار دیا گیا ہے اور دوسرے فقہ کے اندر یہ نفل قرار دی گئی ہے, ایسا ہی ہے؟ یعنی آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو واجب کی اصطلاح ہے یہ اصل میں ہے ہی حنفیہ کی اصطلاح, یہ اصطلاح بنائی ہی انہوں نے ہے. باقی ائمہ اس اصطلاح کو تسلیم نہیں کرتے. دین میں جتنی چیزیں ہیں وہ 2 ہی نوعیتوں میں ہوتی ہیں. یعنی یا وہ فرض ہوں گی, فرض ہونے کا مطلب فرض کہیں واجب کہیں یہ ہم معنی الفاظ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ وہ کام کرنے کے پابند ہیں, آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ آپ وہ کام کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ سے مواخذہ ہوگا, آپ سے پوچھا جائے گا, آپ مسئول ہیں اس کے لیے, اور اگر آپ کریں گے تو اس کا اجر پائیں گے. دوسری چیز کیا ہے؟ نفل, مستحب, پسندیدہ چیزیں. آپ کریں گے اس کا اجر ملے گا, نہیں کریں گے تو مواخذہ نہیں کیا جائے گا. تو 2 ہی کیٹیگریز ہیں. پورے دین کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے اس میں فرض اور واجب کی جو تقسیم حنفیہ نے کی ہے یہ بالکل دقت نظر سے آپ دیکھیں تو بالکل بے دلیل ہے. کیونکہ اس میں جو اصول اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے کسی حکم کو پہنچنے کے طریقے کی بنیاد پر ایک کیٹیگری بنا دی گئی ہے, جبکہ یہ خلاف عقل ہے بالکل. اگر کوئی چیز فرض ہے تو وہ اپنی اصل میں فرض ہوگی, اگر وہ نفل ہے تو اپنی اصل میں نفل ہوگی. ہم تک پہنچنے کے طریقے کا اس پر اثر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرے نزدیک جو باقی ائمہ ہیں یعنی حنابلہ ہیں, شوافع ہیں, مالکیاں ہیں, انہی کی رائے اس معاملے میں صحیح ہے اور بالکل مطابق عقل بھی ہے. قرآن و سنت کے دلائل بھی اسی کے حق میں ہے کہ 2 ہی شکلیں ہوں گی, یا کوئی چیز نفل ہوگی عبادات میں یا وہ فرض ہوگی. ٹھیک, آڈینس سے سوالات لیتے ہیں. یہاں پر کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم. 2 سوالات ہیں میرے. ایک سوال یہ ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جیسے پڑھا ہے, تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قبر نصیب نہیں ہوتی, لائک کوئی بام بلاسٹس ہو جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ملتا, یا کوئی اس طرح کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, پلین کریشز یا کچھ اس طرح. تو ان لوگوں کے ساتھ پھر قبر والی جو سچویشن ہے وہ کیسے ہے؟ کیونکہ قبر تو ان کو نصیب نہیں ہوئی, تو اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ جو زندگی ہے وہ ان کی ختم ہو چکی ہے. ایک تو یہ میرا کوشچن ہے. دوسرا یہ ہے کہ حدیث ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ,
کہ تم میں سے ہر ایک کی رعایا ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے. تو ہماری رعایا میں اب ہمارے فرینڈس بھی آتے ہیں, ہمارے فیملی ممبرس. ہم کسی پہ کسی غلط کام کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے, لیکن ہمیں اس کے ایکشن سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ اسلام کے اگینسٹ جا رہا ہے, تو اس صورت میں اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی سے محبت کریں یا کسی سے اگر بغض رکھیں تو اللہ کے لیے رکھنا چاہیے. تو اب اس سچویشن میں کیا ہے کہ ہم اگر وہ ہمارے سمجھانے سے بھی وہ بندہ اپنی وہ حرکتیں نہیں چھوڑ رہا, تو ہمیں اس سے قطع تعلق ہی کرنی چاہیے یا سمجھاتے ہی رہیں اس سے, کیونکہ ہم اس کے بارے میں جواب دہ بھی تو ہیں نا. ٹھیک. میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. دیکھیے یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے نقل کیا, اس کا تعلق دوستوں سے نہیں ہے. یہ در حقیقت خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. جب ایک مرد و عورت شادی کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس سے ایک ادارہ وجود میں آتا ہے. اس میں باپ کی حیثیت, شوہر کی حیثیت گویا اس کے سربراہ کی ہے. تو آپ کی رعیت وہاں پائی جاتی ہے, یہ دوستوں میں نہیں پائی جاتی. اگر آپ کا گھر ہے, آپ کا کوئی ادارہ ہے جس کے آپ سربراہ ہیں, یا آپ ایک ریاست کی سربراہی اختیار کیے ہوئے ہیں, تو یہ آپ کا دائرہ اختیار ہے. اس میں کوئی برائی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کو روکنے کا حق ہے. لیکن دوستوں کے معاملے میں, دوسرے لوگوں کے معاملے میں آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ پیغام پہنچائیں, دعوت دیں, محبت کے ساتھ توجہ دلائیں, خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. نہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی پہ کفر کا فتویٰ لگانے کا حق دیا ہے, نہ کسی کے کفر اور ایمان کا فیصلہ کرنے کا حق دیا ہے, نہ اس کے خلاف کوئی متشددانہ کارروائی کرنے کا حق دیا ہے, نہ زبردستی اس کو کوئی چیز منوانے کا حق دیا ہے. ان میں سے کوئی حق بھی مجھے یا آپ کو کسی کو حاصل نہیں ہے. لیکن جو ہمارا دائرہ اختیار ہے, یعنی جہاں ہم اختیار کے منصب پر فائز ہیں, وہاں ظاہر بات ہے کہ اگر مثال کے طور پر مجھے یہ معلوم ہو کہ میرے گھر میں ملاوٹ کی جا رہی ہے, تو وہاں میں واز نہیں کہوں گا, میں اس کو روک دوں گا. باہر میرا کام یہی ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں, تلقین کروں, نصیحت کروں, سمجھانے کی کوشش کروں. اس کے آگے مجھے نہ حق خدا نے دیا ہے نہ دنیا کا قانون دیتا ہے. جاوید صاحب, ان کا جو دوسرا سوال تھا وہ قبر سے متعلق تھا. قبر کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو قبر جو ہے وہ نصیب ہی نہیں ہوتی. جی, میں اسی طرف آنے والا تھا کہ دوسرے سوال کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس دنیا سے جب ہم رخصت ہوتے ہیں تو ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری اصل شخصیت ہے. تو ہماری جو اصل شخصیت ہے اس کو خدا کے فرشتے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں, اور انہوں نے جہاں لے جانا ہوتا ہے وہ لے جاتے ہیں. وہ جگہ تو ہمیں نہیں بتائی گئی کہاں لے جاتے ہیں, لیکن بہرحال قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ان کی تحویل میں ہماری اصل شخصیت دے دی جاتی ہے, اور وہ اس کو لے جا کر اللہ تعالیٰ کے محفوظ خزانوں میں رکھ دیتے ہیں. کہاں رکھتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یہ نہیں بتایا گیا, لیکن اتنی بات واضح کر دی گئی ہے. قبر میں صرف جسم جاتا ہے, وہ کبھی قبر میں چلا جاتا ہے, کبھی دریا میں بہا دیا جاتا ہے, کبھی اس کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں, کبھی راکھ بنا کے اڑا دیا جاتا ہے. تو قبر کا کوئی تعلق نہیں. یہ جو قبر کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے وہ اصل میں عام حالات کے لحاظ سے کی جاتی ہے. اصل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری اصل شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ عالم برزخ کے احوال ہیں جو عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں. اس کو بھی قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی 3 اقسام ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کا معاملہ نیکی سے متعلق بالکل واضح ہے, جیسے اللہ کے پیغمبر ہیں, یا کوئی خدا کی راہ میں مارا گیا ہے جیسے شہداء ہیں. اسی طرح بہت سے صالحین ہیں جن کی زندگی کا معاملہ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے, یا اور صحابہ کرام ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مرنے کے فوراً بعد, دنیا سے رخصت ہونے کے فوراً بعد نعمتوں کا معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان ربہم یرزقون, ان کو اللہ کا رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے. وہ زندگی کیسی ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اس زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے, کیونکہ ہم تو صرف جسم کے ساتھ زندگی سے واقف ہیں. تو وہ جسم کے بغیر کی زندگی جس کو قرآن کہتا ہے کہ لا تشعرون, تم اس کا شعور نہیں رکھتے, اس میں اللہ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. اس کے بالکل برخلاف وہ لوگ ہیں, دوسری کیٹیگری, کہ جنہوں نے اللہ کے خلاف سرکشی اختیار کی, جیسے فرعون ہے, جیسے نمرود ہے. ان لوگوں کے ساتھ بھی قرآن مجید نے صراحت سے بتا دیا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد ایک معاملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ یعرضون علی النار, یعنی ان کے سامنے گویا پیش کی جاتی ہے آگ, اور اس کے بعد قیامت کا دن آئے گا اور پھر وہ اصل عذاب کی طرف لے جائے جائیں گے. باقی لوگ سلا دیے جاتے ہیں, ان کے حساب کتاب کا معاملہ قیامت میں ہوگا, اس کے بعد جو بھی ہونا ہو جائے گا. قبر کا لفظ صرف چونکہ ہم مردوں کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو ہمیں سمجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اصل میں یہ عالم برزخ کے احوال ہے, یعنی قیامت میں اٹھنے سے پہلے انسانی شخصیت جہاں رکھی گئی ہے یہ وہاں کی داستان ہے. ٹھیک جی, اور آپ کا سوال ہے؟ السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے, اور جس نے اس پہ عمل نہیں کیا یا جس نے اس سے انکار کیا وہ ہم میں سے نہیں. جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام بخاری صاحب نے اس سنت کو نہیں عمل کیا, انہوں نے شادی نہیں کی, کیا ان کو بھی گناہ ملے گا؟ دیکھیے, جو ایک عام بات ہے وہ عام طریقے سے کہی جاتی ہے. نکاح
پیغمبروں کی سنت ہے، نکاح اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے، نکاح کے ذریعے ہی سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے، انسانوں کی پیدائش کے لیے طریقہ یہی اختیار کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کا انکار کرنا، اس سے انحراف کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن کسی بھی ایسی چیز سے متعلق کچھ استثناء ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، تو اس طرح کی ایکسیپشن جو ہیں ان کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ تو سیدنا یحییٰ نے اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے شادی نہیں کی، دونوں پیغمبر ہیں، اور انہوں نے اس کی وجہ بتائی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری قوم پر چونکہ عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے، جس کو وہ بیان کرتے ہیں، جیسے انجیل میں آپ پڑھیں کہ میری قوم کی جڑوں پر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے، تو اس میں آپ گھر کیا آباد کروں؟ یہ بالکل ایسی ہی صورت ہے جیسے ایمرجنسی ہو گئی، تو اس میں آپ پھر پسند نہیں کرتے کہ آپ گھر آباد کریں، تو انہوں نے اسی طریقے سے اپنی زندگی بسر کر دی، کیونکہ یہود پر ان کے بعد عذاب آنے والا تھا۔ امام بخاری سے میری ملاقات نہیں ہوئی، ان کے پاس بھی یقیناً کوئی عذر ہوگا۔ امام ابن تیمیہ نے شادی نہیں کی، ان کے پاس بھی کوئی عذر ہوگا، تو وہ عذر ان سے پوچھ لیں گے۔ عام قانون یہی ہے کہ آدمی کو شادی کرنی چاہیے، کوئی مجبوری، کوئی وجہ، کوئی سبب، کوئی ایمرجنسی، کوئی آپ کی خاص ذمہ داری اس کا باعث بن گئی ہے، تو وہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یہاں کسی کا اور کویشچن ہے جی؟ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جیسی ایک سپر پاور ہمارے بیچ موجود ہے، تو ایک کمپلیٹ کتاب قرآن مجید ہمارے بیچ موجود ہے، اس کے باوجود گناہ بڑھتے سے بڑھی جا رہے ہیں، گناہ پہلے سے زیادہ بڑھ جا رہے ہیں، تو وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس طرح ہم ان گناہوں کو کنٹرول کیا جا سکے؟ انسان کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کسی جبلت نہیں دی، بلکہ اختیار دیا ہے۔ وہ غلطی بھی کرتا ہے، وہ اچھا راستہ بھی اختیار کرتا ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہدینہ السبیل، ہم نے راستے واضح کر دیے۔ ہدینہ النجدین، انسان کے سامنے برائی کا راستہ بھی واضح ہے اور بھلائی کا راستہ بھی واضح ہے۔ اب انسان نے اپنا اختیار استعمال کرنا ہے، تو انسان کے اختیار کو بہتر کیا جائے، اس کو اختیار کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی تربیت دی جائے۔ اس میں سوسائٹی اپنا کردار ادا کرتی ہے، والدین ادا کرتے ہیں، اساتذہ ادا کرتے ہیں، بحیثیت مجموعی معاشرے کا نظام ادا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ان تینوں سطحوں پر ایک بحران کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگوں کی اخلاقی تربیت اچھی نہیں ہے۔ اخلاقی اصول عام طور پر کوئی بہت زیادہ لوگوں کے ہاں قابل اعتنا بھی نہیں ہوتے۔ وہ اخلاقی معاملات میں پستی اختیار کرتے وقت بھی یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو اس کے لیے تعلیم کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن جیسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ تو ایک نسخہ ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اس میں کوتاہی بحیثیت مجموعی ہمارے دانشوروں سے، علماء سے، ریاست کے نظام سے، ہمارے خاندانی نظام کے اضمحلال سے ہو رہی ہے، تو توجہ اس جانب دینی چاہیے۔ قرآن مجید آپ سے آپ اصلاح نہیں کر دے گا، یعنی اس کو پڑھنے پر آمادہ کرنا، اس کی تعلیمات کو پہنچانا، اس کے متعلق کوئی سوالات ہیں ان کا جواب دینا، یہ ذمہ داری ہے ہماری، اور بحیثیت مجموعی ایک نسل دوسری نسل کی تربیت کرتی ہے۔ میرے نزدیک کوتاہی یہاں ہو رہی ہے۔ کتاب تو موجود ہے اور وہ تعلیمات دے گی، تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے مجھے آمادہ ہونا ہے، یا میں بطور خود آمادہ ہوں گا، یا میرا معاشرہ، میری سوسائٹی، میرے اساتذہ، میرے ملک کے دانشور، علماء، وہ مجھے آمادہ کریں گے۔ تو تعلیم اور تربیت میں ہمارے ہاں خامی ہے، اس کو توجہ کا مرکز بنانا چاہیے۔ جی یہاں سے کوئی سوال ہے؟ آپ کا کویشچن ہے؟ السلام علیکم، مجھے قسمت اور تقدیر میں ڈفرینس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھی ہے تو اس میں ہماری اپنی چوائس کی کیا اہمیت ہے، اینڈ آلسو ان دا لائٹ آف حدیث اور قرآن۔ قسمت اور تقدیر کے الفاظ ہمارے ایجاد کیے ہوئے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حقائق ہمیں بتائے ہیں قرآن مجید میں، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو اس نے بنایا ہے، ہمیں بھی اس نے بنایا ہے۔ جب بنایا ہے تو بہت سے فیصلے کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری شکل و صورت کیا ہوگی، ہم مرد ہوں گے، عورت ہوں گے، ہم کس گھرانے میں پیدا ہوں گے، ہمارے والدین کون ہوں گے، ہمارا وطن کون سا ہوگا، ہمارا زمانہ کون سا ہوگا، ہمارے اندر کیا صلاحیتیں ہوں گی، ہم شاعر ہوں گے، ادیب ہوں گے، محقق ہوں گے، سائنسدان ہوں گے، کیا ہوں گے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ طے کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ تقدیر سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا اخلاقی وجود، ہمارا جمالیاتی وجود، ہمارا عقلی وجود۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات میں ہم کو اختیار دیا ہے، ہم اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ خود ہمارے پروردگار نے، خالق نے ہم کو بتا دیا ہے کہ میں نے اس دائرے میں تم کو اختیار دیا ہے، تو اس میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے نتائج دنیا میں بھی بعض اوقات بھگتنے پڑ جاتے ہیں، اور اخلاقی لحاظ سے اگر کوئی غلطی کریں گے تو قیامت میں اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہوگا۔ تو اس کو تقدیر نہیں کہا جاتا، یہ در حقیقت ہمارے دائرہ اختیار کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تقدیر وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دی۔ جاوید صاحب، ایک ای میل پر ایک کویشچن ہے، وہ خواتین ہی سے متعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ
یہ جو خواتین جو پلکنگ کرواتی ہیں، جو چہرے کے جو بال ہیں، بھویں ہیں، ان کو جو کلین کروانا یا ان کو مختصر کرانا، ٹرم کروانا، اس کے بارے میں ہمارے مختلف علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ دراصل فطرت کے خلاف کام کرنا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز پسند نہیں فرمایا. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، اس کی نوعیت یہ نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سے پرانے معاشرے ہیں، خاص طور پر قبائلی تمدن میں، جہاں بعض مشرکانہ رسوم لوگوں میں عام ہوتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں، کبھی آپ افریقہ میں جائیں، آپ قبائلی لوگوں کے ساتھ بات کریں یا پرانے قبیلوں میں جائیں، تو آپ نے ایک خاص طریقے سے ایک سوئی گزار دینی ہے، آپ نے ایک خاص طریقے سے ایک سلاخ گزار دینی ہے، آپ نے خاص طرح کے کچھ نقش و نگار بنانے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں رواج اور رسم کی طور پر ہوتی ہیں، بہت سی چیزوں کے پیچھے مشرکانہ توہمات ہوتے ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے. یعنی اس کا کوئی تعلق بھی آرائش کے کسی معاملے سے نہیں ہے. البتہ اس کے پیچھے اگر کوئی مشرکانہ تصور ہے تو اس سے آدمی کو لازماً بچنا چاہیے. قرآن مجید میں ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے اور یہ اصول ہر آدمی پر واضح ہونا چاہیے. تمام روایات کو اسی کی روشنی میں دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ اعراف میں یہ بتا دیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، اور بڑی وضاحت سے بتا دی ہے، بڑی صراحت کے ساتھ بتا دی. انما حرم ربی، میرے رب نے صرف حرام ہی یہ 5 چیزیں کی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ. ان کا ذکر اوپر ہو گیا ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فواحش کو حرام کیا ہے، یعنی بدکاری کو اور بدکاری کی نوعیت کی چیزوں کو حرام کیا ہے. حق تلفی کو حرام کیا ہے، جسے عربی زبان میں اسم کہا جاتا ہے. بغی کو حرام کیا، یعنی آپ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف سرکشی اختیار کریں. شرک کو حرام کیا ہے، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل بہ سلطانہ، بغیر کسی دلیل کے خدا کا شریک ٹھہرانا، اس کو حرام کیا ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور بدعت کو حرام کیا ہے کہ اپنی طرف سے دین بنا کے خدا کے دین کے طور پر پیش کیا جائے. یہ 5 چیزیں حرام ہیں. ان میں سے کوئی چیز کسی عمل میں بھی پائی جائے تو اس سے روکا جاتا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں عربوں کے ہاں بھی مشرکانہ توہمات کے تحت کی جاتی تھیں، ان سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. اس کا عام زندگی سے کوئی تعلق نہیں. جاوید صاحب، ایک کویشچن میرے پاس ہے ای میل پر، وہ یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں اس میں ایک فی سبیل اللہ کا لفظ بھی ہے، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد کوئی بھی اچھا کام، بھلائی کا کام، چاہے وہ ہاسپٹل ہو یا کچھ بھی ہو. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی کے جو 7 مصارف ہیں وہ بھی تو دراصل فی سبیل اللہ ہی ہیں. ایک ہی کہہ دیا جاتا کہ یہ فی سبیل اللہ ہے تو وہ ساری بھلائی کے کاموں پر خرچ ہو جاتا. اب یہاں پر ایشو یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ 8 اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے ہیں تو کچھ علماء کا خیال ہے کہ ہاسپٹل میں نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ، یا مسجد میں نہیں دی جا سکتی، یا مدرسوں میں نہیں ہو سکتی، یا اسکول میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ مصارف میں نہیں ہے. اور فی سبیل اللہ کا صرف ایک لفظ بولا جاتا تو شاید سارے کور ہو جاتے. یہ بات یہ ہے کہ ہم بھی یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ کسی چیز کو بیان کرتے وقت بعض خاص چیزوں کو نمایاں کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک عام لفظ بول دیتے ہیں. یعنی ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ غریبوں کو دیجیے، مسکینوں کو دیجیے، بھائی اللہ کی راہ میں جو کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیجیے. یہی اسلوب قرآن مجید نے اختیار کیا ہے. تو فی سبیل اللہ میں وہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ خلق کی بہبود کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، خالق کی خدمت کے لیے کوئی کام کرتے ہیں. خالق کی خدمت ظاہر ہے دین کی خدمت ہوگی، تو دین کی خدمت کے سب کاموں میں بھی زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے. اس کے لیے کوئی آدمی تلاش کرنا نہیں ہے، آپ جس کام میں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں. مسجد بنانا چاہتے ہیں آپ، کوئی مدرسہ بنانا چاہتے ہیں آپ، دین کی خدمت کے لیے کوئی اکیڈمی قائم کرنا چاہتے ہیں آپ، کوئی تحقیقی کام کرنا چاہتے ہیں، جس نوعیت کا بھی کام کرنا چاہیں. اسی طرح لوگوں کی بہبود کے کام ہے، یعنی آپ نے غریبوں کے لیے کوئی کام کرنا ہے، آپ نے معذوروں کے لیے کوئی کام کرنا ہے، ان سب کاموں میں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے. تو یہ خاص کو پہلے بیان کر دیا ہے اور اس کے بعد عام کو لے لیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آیت جو قرآن مجید میں آئی ہے یہ در حقیقت مصارف کو بیان کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ اس پس منظر میں آئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو زکوٰۃ جمع ہو رہی تھی اس کے بارے میں بعض منافقین نے اعتراضات کرنا شروع کیے ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا جو بھی روپیہ جمع ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس آتا ہے، یہ ان معاملات میں خرچ ہوتا ہے، یہ کوئی گھر نہیں لے جاتا جیسے اس موقع پر ہم کہتے ہیں. تو اس ضمن میں یہ بات آئی ہے. اس کو لوگوں نے مصارف بھی خواہ مخواہ بنا لیا ہے. مصارف زکوٰۃ کے عام ہے، یعنی آپ اس کو آپ دیکھیے، خود اس آیت ہی کو دیکھیے، یعنی ریاست کی ذمہ داریاں جو لوگ ادا کر رہے ہیں العاملین علیہا. جی میں نے تو بتا دیا اس پر تحقیق کر کے کہ العاملین علیہا کی ترکیب کو آپ کھولیں تو یہ محض متصدقین نہیں ہے جیسے کہ سمجھا گیا ہے، بلکہ ریاست کا نظم چلانے والے لوگ ہیں. امام راضی نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ جو زکوٰۃ کی تحصیل کرنے والے ہیں وہ تو بعد میں وجود میں آئیں گے، پہلے تو وہ امام ہے، حکمران ہے، اس کی تنخواہ تو دے لو.
تو اس وجہ سے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس کے مصارف میں آتی ہیں. ریاست جب لے گی تو سب مدات میں خرچ کرے گی. سیدنا عمر کے زمانے میں، سیدنا ابوبکر کے زمانے میں، دوسرے صحابہ کے زمانے میں ان تمام مصارف میں زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے. اچھا، اسی سے ایک ملحقہ سوال ہے کہ غیر مسلموں کو بھی دی جا سکتی ہے زکوٰۃ؟ یہ یقیناً دی جا سکتی ہے. اصل میں جس روایت سے لوگوں نے استدلال کر کے اس کو روکا ہے اس کا یہ مدعا ہی نہیں ہے. اس میں تو جن لوگوں سے زکوٰۃ لی جا رہی تھی ان کو ایک عام بات بتائی گئی کہ یہ تم لوگ کیا اس پہ اعتراض کرتے ہو، یہ تمہارے ہی اغنیاء سے لی جاتی ہے اور تمہارے ہی فقراء کو دے دی جاتی ہے. تو یہ بتانا مقصود تھا کہ اس کو حکمران نہیں لے جاتے، یہ کوئی خزانے میں جمع کر کے آسمان پر نہیں پہنچا دی جاتی، یہ تمہارے یہاں سے لی جاتی ہے، تمہیں پر خرچ کر دی جاتی ہے. اس عمومی اسلوب کو بعض لوگوں نے اپنی فقہی ذہانت سے اس معنی میں لے لیا کہ یہ مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں پر خرچ کی جائے گی. یہ مدعا نہیں ہے اس روایت کا. تو غریب ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، آپ کا کوئی ساتھی ہے، ہمسایہ ہے، آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، آپ کے یہاں ملازمت کرتا ہے اور وہ غیر مسلم ہے، اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہاں سے کس کا سوال تھا؟ آپ کا کویشچن ہے. السلام علیکم سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں اولاد سے زبردستی کرواتے ہیں. اولاد کچھ ایسے کام کرنا چاہ رہی ہوتی ہے جو بالکل جائز ہوتے ہیں، لیکن والدین ان سے منع کر کے انہیں کچھ اور کروا دیتے ہیں. تو اولاد جو ہے وہ اف تک بھی نہیں کہہ سکتی. تو اس میں کیا اولاد صرف صبر ہی کر سکتی ہے؟ پہلے تو یہ جو بات ہے نا اف تک بھی نہیں کہہ سکتی، اس کو سمجھ لیجئے کہ اردو کا اف نہیں ہے، یہ عربی کا اف ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اف تف کرنا، برے طریقے سے جواب دینا، جھڑکنے کا انداز اختیار کرنا، جس کا بہت ہی خوبصورت ترجمہ کیا ہے ڈپٹی نذیر احمد نے کہ والدین کو بات کر رہے ہیں تو آپ نے کہا ہوں، یہ کیا بات ہوئی. تو یہ ہے اصل میں اف، عربی والے اف کی صحیح تعبیر. یہ اف نہ کرنا جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں وہ مفہوم اس کا نہیں ہے. یعنی والدین کے بارے میں جو ہدایت ہم کو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، وہ بالوالدین احسانہ. ان کے معاملے میں کبھی بدتمیزی کا رویہ اختیار نہ کیا جائے، آگے سے آپ کوئی غلط اسلوب اختیار نہ کریں، آپ ان کو جھڑکے نہیں. لیکن جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ آپ نے اپنے حقوق فرائض کا فیصلہ کرنا ہے تو قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ جہاں معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے احکام کا ہے یا دوسروں کے حقوق کا ہے یا کسی دینی حکم کا ہے، وہاں آپ ہرگز پابند نہیں ہیں. آپ اپنی رائے پر عمل کیجئے، آپ کو پورا حق ہے اس کا، لیکن والدین کے ساتھ اس موقع پر بھی بدتمیزی کا رویہ اختیار نہیں کیجیے. یعنی محبت کے ساتھ آپ اختلاف بھی کریں تو ادب کے ساتھ. ادب کا دامن کسی حال میں آپ اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں، اس لیے کہ والدین کا حق بہت بڑا ہے، خدا کے بعد سب سے بڑا حق ہے. لیکن ان کا حق ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ معروف کے مطابق یعنی بھلے طریقے سے معاشرت اختیار کی جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائے، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کو اگر کسی وقت مال کی ضرورت ہے تو وہ ان کو دیا جائے، ان کی کوئی بیماری اور تکلیف ہے تو اس میں ان کی خبر گیری کی جائے. ان کی ہر بات کو ماننا یہ دین میں بالکل ضروری نہیں ہے. وہ شرک کریں گے اور ہمیں کہیں گے تو ہم معذرت کر دیں گے، وہ دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی کے لیے کہیں گے تو ادب کے ساتھ بتا دیں گے کہ یہ ممکن نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر وہ کسی دوسرے کی حق تلفی کے لیے کوئی ہدایت فرمائیں گے تو ان سے کہہ دیا جائے گا کہ نہیں، حق تلفی جائز نہیں ہے. تو اللہ کے دین کے جو احکام ہیں یعنی کسی بدکاری کی ترغیب دینا، کسی کی حق تلفی کی ترغیب دینا، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی ترغیب دینا، اپنی طرف سے کوئی دین بنا کے اس کو کہنا کہ اس کو اختیار کرو، شرک کی ترغیب دینا، یہ حرام ہے. ان میں سے کسی چیز میں والدین کا سرے سے کوئی حق قائم ہی نہیں ہوتا. جی سر، آپ کا کوئی سوال ہے؟ سر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین آپ سے کھلی ہوئی نشانیوں کا تقاضا کرتے تھے. اس پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ نشانیاں ظاہر کر دی جائیں تو پھر عذاب کی مہلت ختم ہو جائے گی. اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اور شاید دوسرے پیغمبروں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں بھیجا ہی گیا کھلی ہوئی نشانیاں دے کر. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مختلف تھی، یا آپ اس کی حکمت واضح فرما دیجیے؟ اس کا جواب خود قرآن مجید نے دے دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے نشانیاں دیں، لیکن ان نشانیوں نے لوگوں کی ضد میں اور ہردروی میں اضافہ کیا، اس کے سوا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر جن پیغمبروں کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کے معاملے کی نوعیت بھی بہت خاص ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو نشانیاں دکھانے کے لیے نشانیاں نہیں دی گئیں، بلکہ ان کو فرعون جیسے باجبروت بادشاہ کے دربار میں بھیجا گیا. اس کا شدید اندیشہ تھا کہ وہ جاتے ہی ان کی گردن مار دینے کا حکم دے دے گا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 2 نشانیاں ان کو دیں تاکہ وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے. یہ ضرورت تھی اس کی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس طرح کے کسی بادشاہی نظام میں نہیں ہوئی. آپ کو کسی باجبروت بادشاہ کے سامنے اپنی بات نہیں کہنی تھی جا کے. آپ خود
اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس کو آپ دعوت دے رہے تھے, اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے, اور بلکہ آپ کے خاندان کو ایک نوعیت کی وہاں پر حکومت بھی حاصل تھی. تو اس وجہ سے اس کی ضرورت ابتدا میں بھی نہیں تھی. سیدنا مسیح علیہ السلام کا معاملہ بھی بہت خاص ہے. وہ اصل میں یہود کی طرف بھیجے گئے. یہود دنیا کی قوموں میں سے عام قوم نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو شہادت اور نبوت کے منصب پر فائز کیا. ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہی بات جو آپ نے قرآن مجید کی روشنی میں بتائی, گویا عذاب سے پہلے وہ نشانیاں بھی دکھا دی گئیں تاکہ وہ کل کوئی گلہ نہ کرے. اس کے بعد پھر فیصلہ کر دیا گیا اب قیامت تک ان کے اوپر خدا کا عذاب جاری رہے گا. تو اس کی نوعیت یہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی بطور اصول بیان کیا ہے, بلکہ اس سارے پس منظر میں رکھ کے قریش کو کہا ہے کہ ہم نشانیاں دے دیتے, لیکن نشانیاں دیں گے تو اسی وقت دیں گے جس کے بعد پھر معاملہ ختم کر دیا جائے گا, اور اس سے پہلے اگر تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے نشانیاں دی گئی تو ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. جاوید صاحب, اس سے ذرا وضاحت اس میں کیجیے گا. آپ نے فرمایا کہ یہود کے لیے یہ طے کر دیا گیا کہ قیامت تک ان پر عذاب جاری رہے گا. کس طرح سے جاری رہے گا؟ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا. سیدنا مسیح علیہ السلام کو جب اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا تو قرآن نے اس کا اعلان کیا کہ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن تک حضرت مسیح کے ماننے والوں کو, یہود کو یہ کہا گیا کہ اب عذاب کے طور پر تم پر سیاسی غلبہ حاصل رہے گا. اللہ تعالیٰ جو قوموں کو عذاب دیتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس قوم کے اوپر موت طاری کر دی جاتی ہے, جیسے قوم سمود کے ساتھ ہوا, قوم لوط کے ساتھ ہوا, اور بہت سی اقوام کے ساتھ. ایک یہ ہے کہ کسی قوم کو محکومی کی سزا دے دی جاتی ہے. تو یہ محکومی کی سزا ہے جو قیامت تک کے لیے دے دی گئی ہے. اس کی تفصیلات بھی قرآن نے بیان کر. یہ محکومی کی سزا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سیاسی غلبہ حاصل رہے گا, حضرت مسیح کے ماننے والوں کا غلبہ رہے گا ان کے نہ ماننے والوں پر. لیکن اس وقت جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی طور پر بظاہر تو جو ہے مسیحی افراد ان کا غلبہ ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامیکلی پیچھے سے جو ہے وہ جیوز انوالو ہیں. اس کو کیسے دیکھیں گے؟ نہیں, دیکھیے بات یہ کہ سیاسی غلبہ ہوتا ہے, وہ جب چاہے ان کی گردن میں روڑ دیں. یعنی ایک قوم کا سیاسی غلبہ بالکل اور چیز ہے, اور کسی اقلیت کا اپنے علم, اپنی دانش کی بنیاد پر کوئی مقام حاصل کر لینا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. اس وقت بھی ان کا وجود, خواہ وہ مشرق وسطیٰ میں ہو, خواہ اسرائیل میں ہو, خواہ دوسرے ملکوں میں ہو, وہ اصل میں مسیحی اقوام کا مرہون منت ہے. جی سوال آپ کا کویشچن ہے. السلام علیکم. آپ مجھے تبلیغ کا مفہوم بتا دیں, کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ تبلیغ کا ہم شروع سے سنتے آئے ہیں کہ جو ہے اسلام کی تعلیمات کو پھیلانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تو وہ الگ الگ جگہ پہ جا کے تبلیغ کرتے, کفار مسلمان ہوتے تھے جس سے. لیکن آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں, اکثر میرے دیکھنے میں آیا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہی مطلب لوگ تبلیغ کر رہے ہیں. تو باہر جانا, مطلب باہر جو کفار ہیں ان کے ساتھ تبلیغ کرنا زیادہ ایکوریٹ ہے, تو یہاں پہ مسلمان جو آگے ہی مسلمان ہیں ان سے تبلیغ کر کے مطلب اور کیا اس سے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم دی جاتی ہے, اور جو غیر مسلم ہیں ان کو خدا کا پیغام پہنچایا جاتا ہے. مسلمانوں تک تو خدا کا پیغام پہنچ چکا, اللہ کی کتاب ان کے گھروں میں موجود ہے. ان کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے. ان کے بارے میں ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں, ہم ان کو قرآن مجید سکھائیں, ہم ان کو پیغمبر کی تعلیمات سکھائیں. مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنے, تعلیم دینے, تربیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو باہر کی دنیا ہے, یعنی جو غیر مسلم ہے, وہ ہمارے ملک میں رہتے ہوں, کہیں رہتے ہوں, ان کو ہمیں اللہ کی کتاب پہنچانی ہے. اور تبلیغ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب پہنچانا. بدقسمتی سے اللہ کی کتاب پہنچانا ہی تبلیغ ہے, ہم اس سے بھی واقف نہیں رہے. جی یہاں سے کوئی سوال ہے؟ جی آپ. السلام علیکم سر. میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر ایک آدمی کسی یتیم بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اپنا نام لگا دیتا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا سورۃ احزاب میں. تو آپ میں یہ پوچھنا چاہتی کہ آپ تفصیل بتا دیں کہ ہمیں پھر آگے کس رشتے سے اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے. آپ اگر کسی بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کے والد کا نام اس سے آپ نہیں چھین سکتے. یہ بچے کا بنیادی حق ہے. ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے اس کے کچھ بیسک رائٹس ہیں, ان میں سے اس کا ایک بنیادی حق یہ ہے کہ اس کو ماں باپ کے بارے میں بالکل واضح صورتحال ہونی چاہیے. اس کو بڑے ہو کر کوئی صدمہ نہیں پہنچنا چاہیے کہ وہ ایک اور فضا میں جنم لے کے پلا بڑھا اور اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ یہ میرے ماں باپ نہیں تھے. اس کے ماں باپ کے بارے میں واضح انفارمیشن اس کو جیسے جیسے وہ سمجھنے کے قابل ہو وہ دے دینی چاہیے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے بہت سختی کے ساتھ روکا ہے. تو آپ اس کو اپنا نام سرپرست کے طور پر دیں, اسی طرح بلانے میں چچا یا کچھ اس طرح کا طریقہ اختیار کر لیں, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے والد کا نام اس سے چھین لیں, اس کی ماں کا نام اس سے چھین لیں. اگر والد کا نام پتہ نہ ہو تو پھر مجبوری ہے, اور اس میں یہ کرنا چاہیے کہ بچے کو یہ بتا دیا جائے جیسے ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچے
کہ اس طرح تم ملے تھے اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے والد کا نام کیا تھا، اس کو دھوکے میں نہیں رکھا جا سکتا. یعنی کچھ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اگر والد کا نام پتہ نہیں ہے تب اپنا نام آپ دے دیں اور بچے کو بتا دیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ والد کا نام اگر نہیں معلوم تو اس کے والد کا نام عبداللہ تصور کر لیں. یہ تو تدبیریں ہیں. بنیادی بات سامنے رکھنی چاہیے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اس سے اس کے والد کے معاملے میں والدہ کے بارے میں حقیقت کو چھپا نہیں سکتے. یہ اس کا حق ہے. اب اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کے 10 طریقے ہو سکتے ہیں. وہ بعض لوگ تجویز بھی کر دیتے ہیں، ان میں سے کوئی طریقہ آپ کو معقول لگتا ہے آپ اسے اختیار بھی کر لیں. بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو دھوکے میں نہیں رکھا جا سکتا. یہ اس کا بیسک رائٹ ہے، یہ آپ اس سے نہیں چھین سکتے. ٹھیک. یہاں ہے کوئی سوال؟ السلام علیکم، میرا نام علی رمضان ہے اور میرا کویشچن سود سے ریلیٹڈ ہے. یہ جو بینکس میں جس قسم کے بھی لونز ہوتے ہیں، آٹو فائنانس کہہ سکتے ہیں آپ یا ہوم لونز، جتنے بھی لونز ہیں اسے ایک انٹرسٹ کا نام دے دیا گیا ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اسلامک بینکس جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ سود نہیں ہے، کچھ علماء کرام نے فتوے بھی جاری کیے ہیں. یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے مجھے، ایون میں نے کئی سے کنسلٹ بھی کیا لیکن مجھے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں میں پرسنلی کہ کس طرح سے یہ سود مطلب وہاں پر نہیں ہے. اسلام کا نام لگنے سے سود تو نہیں وہاں پہ ختم ہو جائے گا اگر وہ سود کا بزنس کر رہے ہیں. اور سیکنڈ کویشچن میرا یہ ہے کہ جتنے بھی روڈز وغیرہ پہ آپ دیکھیں تو بیگرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں یہاں پہ. اور کچھ یہ پچھلے دنوں اسکینڈل بھی ایک بہت زیادہ یہ پھیلا تھا کہ بچے سلائے ہوتے ہیں، بچوں کو ڈرگز دیے ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے، کچھ بچوں کی اسی طرح سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے. اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کون حقدار ہے یہاں پہ، بیگر میں سے کون حقدار ہے. پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ جو اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں بیسک فرق کیا ہے؟ صرف نام کی تبدیلی ہے یا کوئی اور ٹیکنیکل ڈفرینس بھی ہے؟ یہ ایک اچھی نیت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہیلہ بازی ہے جو عام طور پہ اختیار کی جاتی ہے. میرے نزدیک بہت سادہ اور سیدھی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز میں روپے کو بدل دیتے ہیں، جیسے مکان کے لیے پیسے دے دیے گئے، مکان آپ کو بینک خرید دیتا ہے، اس کے کاغذات اپنے پاس رکھ لیتا ہے، گاڑی آپ کو دے دیتا ہے، تو اس میں روپیہ ایک یوزیبل چیز میں بدل گیا. اس میں کوئی سود نہیں ہوتا، یہ سرے سے سود ہوتا ہی نہیں. سود کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے، ان چیزوں میں سود ہوتا ہے جو صرف ہو جاتی ہیں، خرچ ہو جاتی ہیں، کنزیوم ہو جاتی ہیں. جیسے روپیہ ہے، آپ نے کسی کھجور لے کے کھا لی ہے، آپ نے آٹا لے کے استعمال کر لیا ہے. جو چیز اپنے وجود کو فنا کر دیتی ہے وہ چونکہ دوبارہ پیدا کرنا پڑتی ہے واپس کرنے کے لیے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ زائد کا مطالبہ نہ کریں. جہاں تک مکان کا تعلق ہے وہ ایک حقیقی چیز ہے. اسی طرح گاڑی ہے، وہ آپ کو بینک نے لے کے دے دی ہے، تو ان میں جو کچھ بینک آپ سے زائد لے رہا ہوتا ہے اس کا کرایہ ہے. اس میں کوئی ممانعت کی چیز نہیں ہے، یہ ایک کنزیومیبل چیز ہے ہی نہیں. سود کا تعلق کسی یوزیبل قابل استعمال چیز سے نہیں ہوتا. قابل استعمال چیز پر جو کچھ ہم لے رہے ہوتے ہیں، روز گھر مکان کرائے پہ لیتے ہیں، ہوٹلوں میں کرایہ دیتے ہیں، ہم میزیں کرسیاں کرائے پر لے لیتے ہیں، گاڑیاں کرائے پر لے لیتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں، یہ بالکل جائز، اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے. رہی یہ بات کہ ہمارے ہاں اس کے لیے کیا طریقے اختیار کیے گئے ہیں، تو آپ اسلامک بینکنگ میں کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ایک گاڑی کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے، بینک بازار سے اس کو خرید لیتا ہے، اسی وقت آپ کو 7 لاکھ میں بیچ دیتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ تو گویا ایک ادھر سے آپ ہاتھ ڈال لیں، دوسری طرف سے اپنے کان کو پکڑ لیں. تو سچی اور صحیح بات یہ ہے کہ سود کو سمجھنا چاہیے. سود کا تعلق کنزیومیبل چیزوں سے ہے، یہ یوزیبل چیزوں سے متعلق ہی نہیں. ٹھیک. دوسرا ان کا سوال یہ تھا جاوید صاحب کہ جو گداگر ہوتے ہیں مختلف شاہراہوں پر، چوک پر، ان کو کیسے پہچانا جائے، کس کی مدد کی جائے، کس کی نہ کی جائے؟ دیکھیے آپ کے پاس اللہ کا جو کچھ دیا ہے، سب سے پہلے تو اپنے گرد و پیش میں دیکھیے. گداگروں کے پاس جانے سے پہلے آپ دیکھیں آپ کے رشتہ داروں میں، اعزاء میں، اقربا میں، دوستوں میں، احباب میں، جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کون ضرورت مند ہے. یعنی وہ لوگ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جس کو قرآن نے تصویر کھینچی ہے نا کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر پوچھ نہیں رہے ہوتے، وہ سائل نہیں ہوتے، وہ محروم ہوتے ہیں. تو ان کو آپ سب سے پہلے اپنی توجہ کا مرکز بنائیں. یہ جو سڑکوں کے اوپر گداگری ہے، یہ تو کسی اچھے معاشرے میں گوارا ہی نہیں کرنی چاہیے اور نہ اس کو انکریج کرنا چاہیے. اس طرح کے لوگ اگر کسی موقع پر ملتے ہیں تو آپ ان کو، آپ کے پاس وقت ہے تو ترغیب دیں کہ وہ کوئی کام ڈھونڈیں اور جائیں. اور اگر اس طرح کے کوئی لوگ ہیں کہ جو معذور ہیں، فی الواقع معذور ہیں، تو ان کے لیے معاشرے کی سطح پر اہتمام کرنا چاہیے. ان کو گداگر دیکھ کر کوئی معاشرہ جیتا رہے اور اطمینان کی نیند سو جائے، یہ بجائے خود بڑی ہی غیر معمولی چیز ہے. چنانچہ اسی کے پردے میں پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو فراڈ کرتے، دھوکہ دیتے اور اسی طریقے سے گویا مانگنے کو ایک پیشہ بنا لیتے ہیں. تو آپ زیادہ توجہ اپنے انفاق میں ان لوگوں کی طرف رکھیں جن کو آپ جانتے ہیں، جن کے حالات سے آپ واقف ہیں، جن کی ضروریات سے آپ واقف ہیں. جی
السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام اگر عالمی بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے تو پھر مسلمان خود کیوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ اسلام تعلیم ہی دے سکتا ہے میری بہن، لوگوں کو مجبور تو نہیں کر سکتا. وہ یہ کہے گا کہ آپ کم نہ تولیں، یہ کہے گا کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، وہ یہ کہے گا کہ ملاوٹ نہ کریں، لیکن لوگ کرتے ہیں. وہ یہ کہے گا کہ آپ سب کے سب مل کر ایک ملت بنیں، وہ یہ کہے گا کہ مسلمان ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں، وہ یہ کہے گا کہ پوری انسانیت کو بھائی سمجھیں، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. تو اسلام تعلیم دے سکتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو آمادہ کر سکے. وہ بتائے گا، تعلیم دے گا، وہ دے دی ہے. اب اس کے بعد ماننا نہ ماننا اس کا حق اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور اعلان کر دیا ہے کہ پیغمبروں کا کام صرف یہ ہے کہ وہ حقیقت کو واضح کر دیں، بلائی کو برائی سے الگ کر کے بیان کر دیں. جہاں تک جبر کا تعلق ہے وہ اللہ نے روا نہیں رکھا. لا اکراہ فی الدین، قرآن مجید نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ نے دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا. آپ کو اختیار ہے تو انسان اپنا اختیار استعمال کر کے برائی کرتا ہے. ٹھیک جی سر. پہلا سوال تو یہ ہے کہ علامہ اقبال کی ایک کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جنت اور دوزخ احوال ہیں بلکہ مقام نہیں ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے، کیونکہ ہمارا تصور جو ہے وہ مقام کے متعلق ہے. علامہ اقبال نے جو ریکنسٹرکشن میں یہ نقطہ نظر پیش کیا ہے، یہ قدیم بعض متصوفین کا نقطہ نظر ہے. یہی نقطہ نظر ابن عربی نے بھی اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے. یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن مجید بالکل واضح ہے اس معاملے میں کہ وہ مقامات ہیں، اور ہمیں نہ صرف یہ کہ اٹھایا جائے گا بلکہ جسم دیا جائے گا. اور یہ سارا حشر اجساد جس کو کہتے ہیں اصطلاح میں، یہ ایک جسمانی واقعہ ہے. اور جس طرح کی دنیا یہ ہے، اسی سے ملتی دنیا وجود میں آئے گی. بلکہ قرآن نے تو یہاں تک بتا دیا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ہم یہ سارا جو اوپر کائنات پڑی ہوئی ہے اسی کو ایک نئی شکل دے دیں گے، کوئی نئی دنیا وجود میں نہیں لائیں گے. تو یہ بات بالکل قرآن سے واضح ہے. اس میں علامہ اقبال کی عظمت کا اعتراف کرنے کے باوجود ہم ان سے بصد ادب اختلاف کی جسارت کرتے ہیں. جاوید صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں جو ہمارے مسلمان حضرات وہاں رہتے ہیں، ان کو ایک پرابلم جو فیس آتی ہے وہ پراپرٹی خریدنے میں مارگیج کا پرابلم آتا ہے. ایک تو وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مارگیج کو کس نظر سے اسلام دیکھتا ہے، اور دوسرا مارگیج اور لیز میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ نہیں، لیز تو بالکل الگ چیز ہے. مارگیج بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی موانعت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اصل میں روپیہ شے میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو وہ یوزیبل ہو جاتی ہے، کنزیومیبل نہیں رہتی. مکان میں بدل گیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس میں جو آپ زائد دے رہے ہیں وہ کرایہ ہے جو آپ استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ بچپن میں کیے گئے نکاح سے اگر شوہر اور بیوی میں سے کوئی انکار کر دے تو کیا نکاح باطل ہوگا؟ کا سوال یہ جاوید صاحب کہ بچپن میں جو نکاح کر دیا جاتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اگر ان نکاح میں سے ایک لڑکا یا لڑکی انکار کر دے تو وہ نکاح قائم رہے گا یا وہ منسوخ ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ اسی کا فیصلہ تھا، لڑکے یا لڑکی کا فیصلہ تھا. اول تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے. جب وہ بالغ ہوں گے اپنی مرضی سے نکاح کریں گے، لیکن ایسا کیا گیا ہے. اس کو ہمارے فقہا بھی مانتے ہیں، اس کو خیار بلوغ کہا جاتا ہے. یعنی جیسے ہی کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی انکار کر دے گا تو نکاح ختم ہو جائے گا. جی جاوید صاحب، میرا آپ سے یہ کویسچن ہے کہ اگر کوئی بچہ یا بچی جو کہ شادی کے قابل ہے تو والدین مطلب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس بچے کی یا بچی کی شادی نہیں کر پا رہے، تو اور وہ بچہ یا بچی کسی اخلاقی برائی میں پڑ جائے تو والدین اس میں برابر کے شریک ہیں یا وہ برائیاں صرف بچے کے تک محدود ہیں؟ آپ نے تو خود بیان کر دیا کہ وہ ان کی مجبوری ہے، یعنی ان کے پاس ایسے اسباب نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس کو موضوع بنایا ہے اور سب انسانوں کو یہ کہا ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں تمہارے پاس گھر بسانے کے لیے یا گھر در کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر عفت سے کام لو. تو غلطی تو نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے، اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، اور والدین کو بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کو ترجیح دیں. لیکن کسی کی مجبوری ہے، وہ نہیں شادی کر سکتا یا اس کے پاس اسباب نہیں ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. لیکن اس سے یہ لائسنس نہیں ملے کہ آپ بدکاری کرنا شروع کریں. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، بہت سارے آپ کے بھی سوالات ہیں ای میل کی شکل میں جو ہم تک پہنچے. کچھ میں جاوید صاحب کے سامنے رکھ سکا، کچھ وقت کی کمی کے باعث نہیں ہو سکے. انشاءاللہ اگلے کسی اور پروگرام میں اسی طرح سے متفرق سوالات کی ایک نشست اور ہم ترتیب دیں گے اور آپ کے مزید کچھ سوالات بھی ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.